نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الغیبۃ اشد من الزنا۔ اس حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھئی غیبت ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے آگے زنا بھی چھوٹا گناہ ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زنا کوئی عام گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ زنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت زیادہ سخت اس لیے ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے زنا والا اور وہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت ایک بندہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین جب تک اسے معاف نہیں فرماتے جب تک وہ اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھی ہم تو غیبت کسی کی کرتے ہی نہیں، ہم تو جو ہے وہی تو کرتے ہیں باتیں جو اس کے اندر موجود ہوں۔ تو بھائی آپ کے ذہنوں میں نہیں آتا یہ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح لایا گیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے بھائی کی وہ بات بیان کریں جو اس کے اندر برائی موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے جو آپ کر رہے ہو یہی تو غیبت ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو بہتان ہوگا۔ تو بھائی غیبت کی تعریف بھی یہی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں جس کو وہ سننا ناپسند کرتا ہو، اسے ہی غیبت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس غیبت والے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ شیطان نے ہمارے سامنے یہ ایسا مزین کر کے پیش کر دیا کہ بھئی یہ آپ کے ٹائم گزارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ چھوڑا تو جب ہی جائے گا جب ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے جس کی ہم سے کوئی غیبت ہو گئی ہے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اب اس سے معافی مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ اس کے پاس اٹھ کر چلا جائے اور کہے کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں نے آپ کی جو ہے یہ باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، یہ برائی کی ہے۔ نہیں بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ اگر استعمال کریں گے تو وہ اور زیادہ جو ہے آپ سے متنفر ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی اس سے جا کر ندامتاً یہ کہا جائے کہ بھئی مجھ سے اگر کوئی آپ کی حق تلفی ہو گئی ہے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال اور یہاں پر اٹھتا ہے کہ بھئی ایسا بھی تو کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس سے آپ ملاقات ہی نہیں کر سکتے اور اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے بارے میں آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے۔ تو بھئی اس کے لیے، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جو اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے، تو اب اس سے کس طرح ہم معافی مانگیں گے؟ تو شریعت نے بھئی اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے لیے اور اپنے لیے بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اپنے اس گناہ سے۔ تو جب استغفار ہم اس بندے کے لیے کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، تو کبھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کبیر کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو ہم آج سے ابھی سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔